کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سال کا آغاز ایک ایسے مہینے سے کیوں ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نسبت عطا فرمائی؟ کیا آپ نے غور کیا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کیوں ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی فضیلت بیان فرمائی جو کسی اور مہینے کو نصیب نہیں ہوئی؟ آج ہم ایک ایسے مبارک مہینے کی بات کریں گے جس کا نام سنتے ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل اللہ کی طرف جھک جاتا ہے اور انسان اپنے اعمال کا جائزہ لینے لگتا ہے۔ یہ ہے محرم الاحرام۔ محرم الاحرام صرف نئے اسلامی سال کا آغاز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں اللہ کی عظمت، انبیاء علیہ السلام کی قربانیوں، صبر، شکر اور اطاعت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی عزت اور حرمت عطا فرمائی۔ محرم انہی مقدس مہینوں میں سے ایک ہے۔ سوچئے، جس مہینے کو خود اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہو، ایک مومن کے دل میں اس کی کتنی قدر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں ایک حیرت انگیز حقیقت بتاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ فرمایا۔ حالانکہ سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن کسی چیز کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے، جیسے بیت اللہ، کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ یہ اس کی غیر معمولی فضیلت کی نشانی ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو اکثر لوگ صرف تاریخ بدلنے کو اہم سمجھتے ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے نیا سال صرف کیلنڈر کی تبدیلی نہیں، یہ خود احتسابی کا وقت ہوتا ہے۔ یہ سوچنے کا وقت ہوتا ہے کہ گزشتہ سال ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کمائیں، کتنی دعائیں قبول ہوئیں اور کتنے موقع ضائع کر دیے۔ محرم ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ اپنی زندگی کا نیا آغاز اللہ کی اطاعت سے کریں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، نمازوں کی حفاظت کریں اور گناہوں سے توبہ کر کے نئی زندگی کا آغاز کریں۔ محرم کا چاند دراصل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا، ہم اپنی منزل کے مزید قریب آ گئے، دنیا کی طرف نہیں بلکہ آخرت کی طرف۔ ہر گزرتا سال ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا وقت محدود ہے اور ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو نئے سال کا استقبال توبہ، استغفار اور نیک اعمال سے کرے۔ محرم کی سب سے بڑی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یوم عاشورہ ہے۔ عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ۔ یہ دن تاریخ اسلام کے عظیم ترین دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کر دیا تھا، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ اسلام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا تسلسل ہے۔
تمام انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آئے، اور وہ پیغام تھا صرف ایک اللہ کی عبادت۔ محرم کا مہینہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد یاد دلاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، چاہے باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ فرعون کے پاس سلطنت تھی، فوج تھی، اقتدار تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ پر یقین تھا، اور آخرکار کامیابی ایمان والوں کو ملی۔ آج بھی حالات چاہے کتنے ہی مشکل ہوں، اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے تو کامیابی اسی کا مقدر بنتی ہے۔ محرم ہمیں امید کا درس دیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اندھیری رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد اس سے بڑی ہوتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا تو ان کے ساتھی گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یہی ایمان کی طاقت ہے، یہی توکل ہے، یہی یقین ہے جو ایک مومن کو ہر مشکل میں مضبوط رکھتا ہے۔ آج اگر ہم بھی اپنی زندگی میں اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیں تو ہماری بہت سی پریشانیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ محرم کا مہینہ صرف تاریخی واقعات یاد کرنے کا نام نہیں، بلکہ ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کا نام ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا واقعہ سن کر ہمارے اندر اللہ پر اعتماد پیدا نہ ہو تو ہم نے اس واقعے کا مقصد نہیں سمجھا۔ اگر عاشورہ کا روزہ رکھ کر ہمارے دل میں شکر گزاری پیدا نہ ہو تو ہم نے اس دن کی روح کو نہیں سمجھا۔ اور اگر نئے اسلامی سال کے آغاز پر ہم اپنی اصلاح کا عہد نہ کریں تو محرم کا حقیقی پیغام ہم تک نہیں پہنچا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج دنیا کی بے شمار لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں۔ کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو بیماری نے گھیر رکھا ہے، کوئی گھریلو مسائل سے پریشان ہے اور کوئی مستقبل کے خوف میں مبتلا ہے۔ محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جس رب نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا، وہ آج بھی زندہ اور قادر ہے، وہ آج بھی اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ ناظرین اکرام، محرم الحرام کا مہینہ ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ یاد نہیں دلاتا، بلکہ یہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت، اس کی عظمت اور اس پر بھروسے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ جب ہم عاشورہ کے دن کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں یہ حقیقت سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب اور کیسے آتی ہے، یہ انسان نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ ظاہری حالات کے مطابق نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام سے مدد فرمائی جہاں سے کسی انسان کا گمان بھی نہیں تھا۔ سمندر راستہ بن گیا اور فرعون اپنی طاقت سمیت غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک قصہ نہیں، یہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ایک پیغام ہے۔ پیغام یہ کہ جب اللہ مدد کرنا چاہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جب اللہ راستہ بنانا چاہے تو بند دروازے بھی کھول جاتے ہیں، اور جب اللہ حفاظت کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے عزیز دوستو، محرم الحرام میں سب سے نمایاں عبادت عاشورہ کا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سوچیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ صرف ایک دن کا روزہ اور ایک سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کی امید، یہ اللہ کی رحمت کا کتنا بڑا دروازہ ہے۔ لیکن افسوس، بہت سے لوگ اس عظیم فضیلت سے غافل رہ جاتے ہیں۔ وہ دنیا کے معمولی کاموں میں تو وقت لگا دیتے ہیں، مگر ایسی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے جس کا اجر آخرت میں ان کے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کے روزے کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دن کی فضیلت کو خوب جانتے تھے۔ جب بچوں کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوتا تو صحابہ ان کے لیے کھلونوں کا انتظام کرتے تاکہ وہ روزے میں مشغول رہیں اور وقت آسانی سے گزر جائے۔ یہ اس عبادت کی دلیل ہے کہ سلف صالحین عبادات کی تربیت بچپن سے کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی اپنے گھروں میں اسی سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو محرم کی فضیلت بتانی چاہیے، انہیں عاشورہ کے روزے کی اہمیت سمجھانی چاہیے اور ان کے دلوں میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنی چاہیے۔ محرم الحرام کا ایک اہم پیغام توبہ بھی ہے۔ نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، یہ وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر غور کریں، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں اور اپنے رب کے حضور سچی توبہ کریں۔ کون جانتا ہے کہ اگلا محرم ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں؟ کتنے لوگ گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں، ان کی امیدیں، منصوبے اور خواب سب ختم ہو گئے اور اب وہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ حقیقت ہر انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہم اپنے اعمال سے مطمئن ہوں گے؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہمارے والدین ہم سے خوش ہیں؟ کیا ہمارے حقوق العباد ادا ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارا دل کینہ، حسد اور نفرت سے پاک ہے؟ محرم کا مہینہ ہمیں یہی سوالات سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ محرم کے مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تصور اسلام میں بالکل غلط ہے۔ اسلام میں کسی مہینے کو منحوس قرار نہیں دیا گیا۔ محرم ایک بابرکت مہینہ ہے، ایک عظمت والا مہینہ ہے، ایک مقدس مہینہ ہے۔ لہذا ہمیں ایسے تمام غلط عقائد اور توہمات سے بچنا چاہیے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں۔ اسی طرح ہمیں اس مہینے میں ہر قسم کے بدعات اور غیر شرعی اعمال سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں اعتدال، علم اور سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے اس مہینے کا احترام کیا، ہمیں بھی اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ محرم کا احترام عبادات، روزہ، ذکر، تلاوت قرآن، دل اور نیک اعمال کے ذریعے ہونا چاہیے، نہ کہ ایسے کاموں کے ذریعے جن کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو۔ محرم کا مہینہ ہمیں صبر کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ زندگی میں ہر شخص آزمائش سے گزرتا ہے، کوئی بیماری سے آزمایا جاتا ہے، کوئی غربت سے، کوئی اولاد کے مسائل سے اور کوئی رشتوں کی مشکلات سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کمزوری کا نام نہیں، صبر طاقت کا نام ہے۔ صبر یہ ہے کہ انسان مشکل حالات میں بھی اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھے، نماز نہ چھوڑے، دعا نہ چھوڑے، امید نہ چھوڑے اور اپنے رب سے حسن ظن قائم رکھے۔ محرم ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ دنیا کی طاقتیں عارضی ہیں۔ فرعون دنیا کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں سے تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آیا تو وہ اپنی طاقت سمیت پانی میں ڈوب گیا۔ آج دنیا میں کتنے ہی طاقتور لوگ آئے اور چلے گئے، ان کے محلات رہ گئے، ان کی دولت رہ گئی، ان کے نام بھی اکثر لوگوں کو یاد نہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آج بھی عزت کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ اصل عزت اللہ کے پاس ہے، اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے اور اصل نجات آخرت کی نجات ہے۔ اس لیے ایک مومن کی سب سے بڑی فکر دنیا نہیں بلکہ آخرت ہونی چاہیے۔ وہ ہر دن یہ سوچے کہ آج میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا، میں نے کتنی نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کی، میں نے کتنی مرتبہ قرآن کھولا، میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، میں نے کتنی مرتبہ اپنے گناہوں پر استغفار کیا۔ یہی وہ سوالات ہیں جو انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔
اور یہی محرم الارحام کا حقیقی پیغام ہے۔ ناظرین اکرام، محرم کا آغاز ہمیں ایک نئے سفر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سفر دنیا سے آخرت کی طرف ہے، غفلت سے بیداری کی طرف ہے، گناہوں سے توبہ کی طرف ہے، اور اللہ سے دوری سے اللہ کے قربت کی طرف ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف موڑ لیں تو ممکن ہے یہی محرم ہماری زندگی کا سب سے بابرکت مہینہ ہو۔ ناظرین اکرام، محرم اور حرام کا مہینہ ہمیں صرف فضیلتوں کی یاد نہیں دلاتا بلکہ عمل کی دعوت بھی دیتا ہے۔ اسلام کا حسن یہی ہے کہ وہ صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ انسان کی زندگی بدلنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اگر ہم واقعی محرم کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے معمولات میں چند اہم تبدیلیاں لانا ہوں گی۔ سب سے پہلے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تعلق کو مضبوط بنائیں۔ نمازوں کی پابندی شروع کریں۔ اگر نماز پہلے سے ادا کر رہے ہیں تو اس میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ محرم کا مہینہ اس عہد کے ساتھ شروع کریں کہ اب کوئی نماز جان بوجھ کر قضا نہیں ہوگی، کوئی اذان ہمیں غفلت میں نہیں پائے گی، کوئی دن اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید سے تعلق بھی محرم کا ایک اہم تحفہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ سال بھر قرآن کو صرف رمضان تک محدود رکھتے ہیں، لیکن ایک مومن کا تعلق قرآن سے ہر دن کا تعلق ہوتا ہے۔ محرم میں یہ نیت کرے کہ روزانہ چند آیات ہی صحیح لیکن قرآن ضرور پڑھیں گے، اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ محرم الحرام میں ذکر و استغفار کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سے روزانہ غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی زبان سے، کبھی آنکھوں سے، کبھی دل کے خیالات سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دن میں کئی مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، تو پھر ہم جیسے گناہ گاروں کو استغفار کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ آج اگر ہم دل سے استغفر اللہ کہنا شروع کر دیں تو شاید وہ بوجھ ہلکا ہو جائے جو برسوں سے ہمارے دلوں پر ہے، شاید وہ دعائیں قبول ہو جائیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور شاید وہ مشکلات آسان ہو جائیں جنہیں ہم ناممکن سمجھ بیٹھے ہیں۔ ناظرین، عاشورہ کے روزے کے بارے میں بھی ایک اہم سنت یاد رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا تھا کہ اگر آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے، اور اگر کوئی 9ویں کے ساتھ نہ رکھ سکے تو 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عاشورہ کی فضیلت حاصل ہو اور سنت کے قریب تر عمل کیا جائے۔ یہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم بھی اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور ہم بھی اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی بہت سے لوگ دنیاوی منصوبے بناتے ہیں، کاروبار کے منصوبے، ملازمت کے منصوبے، تعلیم کے منصوبے، لیکن ایک مومن کو روحانی منصوبے بھی بنانے چاہیے۔ اپنے آپ سے سوال کریں، اس سال میں کتنی مرتبہ قرآن مکمل پڑھوں گا؟ میں کتنے نوافل ادا کروں گا؟ میں کتنے لوگوں کی مدد کروں گا؟ میں اپنے والدین کی خدمت کتنی بہتر کروں گا؟ میں اپنی زبان کو گناہوں سے کیسے بچاؤں گا؟
اور میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا کیا اقدامات کروں گا۔ اگر ہر مسلمان صرف یہ چند سوال سنجیدگی سے سوچ لے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ محرم الحرام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل کامیابی دنیاوی شہرت نہیں بلکہ تقوی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں دنیا جانتی ہے لیکن آسمانوں والے نہیں جانتے، اور کتنے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جنہیں دنیا نہیں جانتی لیکن فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنا بنائیں۔ لوگوں کی تعریف عارضی ہے، اللہ کی رضا دائمی ہے۔ لوگوں کی محبت بدل سکتی ہے لیکن اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ناظرین اکرام، ذرا تصور کیجئے ایک دن ہماری زندگی کا آخری محرم بھی آئے گا۔ ایک دن ایسا ہوگا جب ہم نئے اسلامی سال کی مبارک ساعتیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ ایک دن ہمارا نام صرف یادوں میں رہ جائے گا، ہمارے گھر باقی رہ جائیں گے، ہمارا مال باقی رہ جائے گا، لیکن ہمارے اعمال ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ طاقت، نہ عہدہ، صرف ایمان، نیک اعمال اور اللہ کی رحمت کام آئے گی۔ اس لیے محرم الحرام کا استقبال صرف الفاظ سے نہیں اعمال سے کیجیے، صرف مبارکباد سے نہیں توبہ سے کیجیے، صرف تاریخ بدلنے سے نہیں اپنی زندگی بدلنے سے کیجیے۔ آج اگر آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے آپ پر کھول دے گا۔ آج اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو ممکن ہے برسوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ آج اگر آپ نماز کی پابندی کا عہد کریں گے تو ممکن ہے یہی عہد آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور آج اگر آپ قرآن سے تعلق جوڑ لیں گے تو ممکن ہے یہی تعلق قیامت کے دن آپ کے حق میں سفارش بن جائے۔ اے اللہ، محرم الحرام کی برکتوں سے ہمیں بھرپور حصہ عطا فرما، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں پر رحم فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک نیکی کسی کی زندگی بدل دے، اور وہی نیکی قیامت کے دن آپ کے میزان میں سب سے بھاری ثابت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔